امریکی اور روسی صدر کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے اور پیوٹن کی ٹرمپ کو ماسکو آنے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے یہ 1 گھنٹے کی طویل ٹیلی فونک گفتگو تھی، کیا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ سیز فائر کروانے جا رہے ہیں یوکرین اور رشیا کے درمیان؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل اشرافیہ ہے نا، یہ جو اسلامک اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بڑی ظالم چیز کا نام ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک اپنے انٹرسٹ سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ ہیومن رائٹس، نہ کسی کی لبرٹی، نہ کسی کی انڈیپینڈنس، کچھ نہیں۔ انہیں اپنا انٹرسٹ سرو کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ میں ابھی بہت وثوق کے ساتھ چائنا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن امریکہ روس جو ہیں، آپ یہ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ساروں نے مل کے آپس میں بٹر بانٹ کی، بالکل آپ کے سامنے ساری مثال، لڑائی بھی رج کی اور پھر مل بیٹھ گئے اور قبضہ کر لیا جرمنی کے اوپر۔ اینی وے، یہ جو ٹیلی فونک کال ہے نا، یہ مجھے کسی بڑے خطرے کی اس میں سے بو آ رہی ہے۔ اچھا، یہ نا اپنے آپ کو ڈس انگیج کر رہے ہیں، کیونکہ یوکرین کے پیچھے امریکہ ہے جی، اور یوکرین مرا جا رہا ہے نیٹو کا ممبر بننے کے لیے۔ پورا ویسٹ جو ہے، یورپ خاص طور سے، وہ یوکرین کے ساتھ ہے۔ رشیا کی اچیومنٹس یا کانکویسٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہے یوکرین کے مقابلے میں۔ بڑا علاقہ جو ہے روس کے قبضے میں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پوٹن کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جنگ بند ہو جائے، لیکن یوکرین کو اپنے علاقے واپس کوئی نہیں ملنے۔ جی، That means the basic understanding is کہ جو ہم نے قبضہ کر لیے ہیں وہ ہمارے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے مفاد کے اچیومنٹ کے لیے، یعنی اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے۔ اچھا، اب میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ امریکہ کو جو یوکرین کی جنگ بند کرنے کی سوچی ہے، وہ اس لیے کہ روس جو ہے ڈس انگیج ہو جائے گا، جن علاقوں پر اس کا قبضہ ہے وہ قابض رہے گا، اور مطلب یوکرین بلیڈ کرتا رہے گا نا۔ اور اس کے نتیجے میں ہم روس سے کہیں گے کہ اب غزہ میں ہم جو مرضی کریں، آپ نے اس کے اوپر نہیں پھڑکنا۔ اچھا، تو ایک طریقے سے یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرح کی بندرباٹ کہہ لیجئے، یا اپنے ایک دوسرے کے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے یہ یعنی جو رابطہ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو، خاص طور سے فلسطین تو خیر ایک اپنے اینٹیٹی ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو سپر پاورز سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے جتنی تباہی کی جنگیں ہوئی ہیں دنیا بھر میں، وہ کسی مسلمان نے شروع نہیں کی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ فرسٹ ورلڈ وار کسی مسلمان نے شروع نہیں کی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کسی مسلمان نے شروع نہیں کی تھی، ہولوکاسٹ کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بدلے ہم سے لے رہے ہیں۔ مجالہ انہیں یہ یاد ہو، ہولوکاسٹ کہہ کے پورا اسرائیل بسا دیا وہاں فلسطین کی سرزمین پہ، لیکن کسی نے یہ پوچھا کہ یہ ہولوکاسٹ کیا کس نے تھا؟ Who was Hitler? He was a Christian. He was a European. تو کہنے کا مطلب ایک لمبی تفصیل ہے میرے پاس، اگر آپ وقت ہوتا تو میں وہ بیان کرتا آپ کو کہ کس کس وقت میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا 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 ہے، اور کہاں کہاں انہوں نے اپنے مفاد جو ہیں اس کے لیے اکٹھ کیا ہے۔ بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کیمپین سے پہلے بھی کہتے رہے کہ یوکرین رشیا میں سیز فائر کروائیں گے، ہم جنگ بندی کی طرف جائیں گے، تو یہ تو وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے لیکن زینب وہ پہلے غزہ کے بارے میں بھی تو ارشاد فرماتے رہے ہیں نا، وہ نیتنیاہو کے ساتھ بیٹھ کے بھی تو فلرٹیشن کرتے رہے ہیں نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن سے پہلے اور صدر کا حلف اٹھانے سے پہلے کیا کیا نہیں کہا انہوں نے۔ کیا یہ انہوں نے نہیں کہا تھا الیکشن سے پہلے اور حلف اٹھانے سے پہلے کہ غزہ کو تباہ کر دیا جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے؟ تو یہ تو پہلے سے سازش تیار ہوتی ہے نا۔ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا یہی تو ایک خوبی ہے کہ وہ دے پلان 50 ایئرز اہیڈ۔ وہ اکھنڈ بھارت کی طرح سے گریٹر اسرائیل کا پلان کب کا ہے؟ تو یہ جو اپنے مفاد کی خاطر یہ مسلمان تو کیا کسی بھی چیز کو قربان کر دیں گے، اور یہی کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، مجھے ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ میں نے پھر وہی رونا، میں نا میرا دل کرتا ہے ہر دفعہ نا ماتم کیا کروں یہ اپنی اسلامی امہ کی جو لیڈرشپ ہے۔ ایسے تھرڈ ریٹ بیانات آ رہے ہیں ان کے کہ ہر ایک کو اپنے انٹرسٹ کی پڑی ہے کہ میرے اوپر کوئی آفت نہ آئے، باقی جہنم میں جائے، چاہے وہ غزہ ہے چاہے وہ فلسطینی ہے۔ دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے۔ اب میں تفصیل سے بیان کرنے بیٹھوں گا، سعودی عرب کو لے لیجئے۔ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں ٹرمپ کے پلان سے کوئی حرج نہیں ہے، رویریا بنائیں جی، مگر ہمارے پاس نہ بھیجیں فلسطینیوں کو۔
کیا یہ از دیٹ اے رسپانس آف این اسلامک اسٹیٹ ٹورڈز دا پیپل آف غزہ، ٹورڈز دا پیپل آف پیلسٹائن جو برباد ہو رہے ہیں؟ Is that how the leadership of the Muslim Ummah should react? No, it's not. بالکل ان کی سرزمین پہ کوئی منصوبہ یا کوئی اپنا کاروبار ٹائپ کو چیز کیوں شروع کر سکتا ہے؟ تو یہ سعودی عرب کی اسٹیٹمنٹ سے بخاری صاحب بڑی پریشان کن بات ہے کہ وہ ایک نہیں ہے، میں نام لینے بیٹھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گی. ابھی ایک نئی درفنتنی چھڑ گئی ہے نا ترکیہ کی طرف سے کہ بھائی صاحب یہ غزہ تو ہمارا حصہ ہے، یہ جب تک ان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی ریفرینڈم نہیں ہوتا، کوئی استصواب رائے نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے ساتھ جوڑے نا آپ اس کو، یہ تو ہمارا حال ہے. تو مجھے بتائیں کیسے بچے گا غزہ، کیسے ریہیبلیٹیٹ ہوگے فلسطینین؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت نے ہر چیز کا ایک انتظام کر کے رکھا ہوتا ہے. بالکل ایسے. آپ کو یاد ہے یہ سمندروں کے اوپر جو ڈومیننس تھی امریکہ کی اور ویسٹ کی، اس کو کس نے چیلنج کیا؟ ایک ٹائنی ملک، یمن ایک ٹائنی ملک ہے جی، اس کے حوثیوں نے ناک میں دم کر دیا اس تمام نیول مائٹ کا جو امریکہ جس کے اوپر اترتا تھا. ایک جہاز کو وہاں سے انہوں نے اپنی مرضی کے بغیر نہیں گزرنے دیا. اور بحیرہ احمر میں کیا ہوا یہ سب کے سامنے، اٹس ہسٹری، اٹس پارٹ آف ہسٹری. دیر آر ویڈیوز جو ڈرین اٹیکس ہوئے ہیں، جو کشتیوں سے اٹیک کیے ہیں انہوں نے پھر کہا ہے، انہوں نے کہا if Israel is going to attack Gaza again، جہاں اب صرف نہتے فلسطینی جو ہیں وہ کپڑوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اوپر سر کی چھت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وی ول اٹیک اسرائیل. کوئی چھپے لفظ نہیں ہے، بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل پر حملہ کر دیں گے. اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ، ان کی چونکہ ٹریننگ ایسے ہاتھوں میں ہوئی ہے، ایران ان کے پیچھے ہے، وہ ان کو فنڈز بھی مہیا کرتا ہے، ان کو ہتھیار بھی دیتا ہے، وہ اپنی بات سے پیچھے جلدی سے ہٹنے والے نہیں ہیں. جی بالکل، یہ انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، شمالی کوریا نے بھی بڑی اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شمالی کوریا نے بھی کہا کہ یہ احمقانہ تجویز ہے، بالکل اللاجیکل ہے. یعنی آپ اس سرزمین کے باسیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے دفع ہو جائیں، یہاں ہم نے ایک ٹورنگ ریزورٹ بنانی ہے، اور وہ بھی 20 لاکھ ہم نے یہاں ریویریا بنانا ہے، 20 لاکھ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے دفع ہو جائیں اور لاوارثگی کی زندگی جا کے دوسرے ملکوں میں کیمپوں میں گزاریں. یہ کدھر کا انصاف ہے؟ یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اس کے اوپر تبرہ بھی کرنا چاہیے، اس کے اوپر لعنت بھی بھیجنی چاہیے، پھٹکار بھی بھیجنی چاہیے. یہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کی کڑی ہے، اس کا ہی سلسلہ ہے یہ. اور اس کے لیے ہماری اگر لیڈرشپ نے آنکھیں نہ کھولی، مسلم لیڈرشپ نے، تو نقصان مزید ہو جائے. اب آج جناب میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ سکیمز بنا کے رکھتا ہے. دیکھیے یورپ میں ہی بریک آیا ہے. یہ انروا جو بنیادی طور پر فلسطینیوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک آرگنائزیشن تھی، اس کی فنڈنگ روک دی تھی امریکہ نے بھی، اس کی فنڈنگ روک دی تھی برطانیہ نے بھی، وہ ڈنمارک نے شروع کر دی ہے اور بڑے کھلے انداز سے، ڈھکی چھپی نہیں ہے. اعلان کیا اس نے کہ ہم یہ پتہ نہیں کتنے 1.4 بلین کے کتنا جو ہے ڈالر وہ ہم ریلیز کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس نے بھی کہا ہے انروا سے کہ کام جاری رکھیں آپ وہاں. انہوں نے کہا کہ آپ ایڈ بھیجتے رہیں. تو میں نے کہا نا کہ یہ اس کی جو اوپر بیٹھا ہے، یہ اس کی حکمت عملی ہے کہ انہی میں سے ایک کو کہا ہے کہ یہ انروا کا کام شروع ہونا چاہیے، جو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہاسپٹل یعنی موبائل ہاسپٹل بنیں گے، دوائیاں آئیں گی، لوگوں کا علاج ہوگا جو سسکتے ہوئے لوگ ہیں وہاں کے. تو یہ انتظامات غزہ کے لوگوں کی سنی تو جا رہی ہے. اب جس طرح سے یہ بھی غزہ جنگ بندی جو معاہدہ تھا اس پہ بھی بڑی پریشان کن صورتحال بنتی جا رہی تھی کہ شاید وہ اب رہائی کا جو معاملہ تھا مغویوں کا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیکن اس میں بھی جو ثالثی کا کردار ادا کیا تھا جنہوں نے مصر اور قطر نے، انہوں نے بھی اس پہ بات چیت کر کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو مغوی ہیں ایک دوسرے کے پاس ان کو آپ ایکسچینج کریں. دیکھیے یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک امپاس آ گیا تھا، یعنی ایک طرح سے صورتحال رک گئی تھی. بالکل لگ رہا تھا کوئی جنگ کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. ٹرمپ جو ہیں وہ دھمکیوں میں دھمکیاں دے رہے تھے، اسرائیل انہی دھمکیوں کو اپنے لفظوں میں پھر سے دہرا رہے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ یہاں پھر کانفلکٹ جو ہے یہ دوبارہ ابھرے گا. امید پیدا ہوئی ہے. آئی ایم ناٹ ویری پازیٹیو کہ اس کے بعد اسرائیل اپنی تمام تر کمینگی اور اپنی تمام تر جو اینٹی مسلم پالیسیز ہیں، جو صہیونی مائنڈ سیٹ ہے، وہ ترک کر دے گا. مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ غزہ ایگری کر گئی ہے کہ ہم وہ 3 جو ہم نے رہا کرنے تھے ہم ان کو رہا کر دیتے ہیں. اللہ کرے کہ اٹ ورکس.
لیکن انہوں نے ساتھ کنڈیشن لگائی ہے کہ اسرائیل آلسو ہیز ٹو رسپیکٹ اٹس کمٹمنٹ. جی جو انہوں نے اس جنگ بندی کے معاہدے میں کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کو وہ پورا کرے گا تبھی ہم بھی پورا کریں گے. بالکل. سازشکاروں نے معاہدے پر عمل درآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور یقین دہانی کروا دی ہے.